US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میں نہ مرد تھا، یہ بات میرا بھتیجا اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ ایک رات میں نے اسے اپنے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب میں ناکام کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میرا بھتیجا میری بیوی پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر میری بیوی کے کام کرتا، ہر وقت میرے کمرے میں ہی گھسا رہتا۔ مجھے شک تھا کہ میری بیوی اور بھتیجے کے درمیان ضرور کوئی چکر چل رہا ہے۔ ایک دن کام سے جلدی گھر آیا تو آگے جو اپنے کمرے میں منظر دیکھا، میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے کم عمر بھتیجے سے یہ کام بھی کروائے گی۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی بہت گندی لگنے لگی تھی، کیونکہ میری بیوی پاؤں کے بل بیٹھ کر میرے بھتیجے کے، میرا نام افضل ہے، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور میرے باقی بڑے بھائیوں کی عمر میں کافی فرق تھا۔ میں ابھی بھی 10 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا جو ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ اس کا پلو پکڑ کر گھومتا رہتا۔ میری اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور میں اپنے بھائیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ میں ان سے بہت الگ تھا۔ جہاں میرے بھائیوں کو صرف اپنے آپ سے مطلب تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے، لیکن وہیں پر میں سب کے بارے میں سوچتا۔ مجھے سب سے زیادہ اماں ابا سے محبت تھی، اور میں جو بھی کام کرتا تھا ان کی خوشی کے لیے کرتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے بڑے بھائی کی عمر 22 سال تھی جب میرے ابا نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس بات پر بھی میرے بھائی نے ابا کو مجبور کیا تھا۔ میرے ابا تو ابھی اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ابھی اس کی عمر اس لحاظ سے کم ہے۔ لیکن بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، تو بھائی نے یہ کہا کہ اسے ابھی شادی کرنی ہے اور اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ ابا کے سمجھانے پر بھی جب وہ نہ سمجھا، تو میری امی نے ابا کو اس بات پر راضی کیا کہ 2 سال بعد بھی انہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو ایسے میں ابھی کر دینے میں کیا حرج ہے۔ اس طرح سے اگر وہ انکار کریں گے تو ان کا بیٹا باغی ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لے کہ بعد میں ساری عمر کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ میری اماں کے سمجھانے پر ابا مان گئے اور میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ ان کی بیوی گھر آ گئی۔ اس وقت میں 12 سال کا تھا۔ ہم لوگ اپنے نئے گھر میں بھی رہنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں پر جاتے ہی سب بھائیوں نے اپنے اپنے کمرے منتخب کر لیے، اور جو سب سے چھوٹا کمرہ تھا وہ میرے حصے میں آیا۔ یہ کہا گیا کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، اور ویسے بھی میں اپنی اماں کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارتا ہوں۔ اس وقت مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی، نہ تو اس بڑے گھر میں کچھ دلچسپی تھی اور نہ ہی یہاں پر موجود چیزوں میں۔ میرے لیے تو میری اماں اور میرے ابا ہی دونوں سب کچھ تھے۔ اس گھر میں آ کر میرے ابا کچھ بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے ابا نے اپنا سارا کاروبار میرے بڑے بھائیوں کو سونپ دیا۔ ویسے بھی وہ ابا کے ساتھ کاروبار سنبھالتے تھے، لیکن سارا کنٹرول میرے ابا کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جو بھی لین دین ہوتا پیسوں کا، وہ میرے ابا خود ہی کرتے تھے۔ میرے بھائی تو بس وہاں جا کر ابا کے ساتھ کام سنبھالتے تھے۔ لیکن اب جب سے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب وہ سارا کاروبار میرے بڑے بھائیوں کو سونپ دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے ابا نے سب کچھ میرے بڑے بھائیوں کو سونپ دیا، اور انہیں ہدایت دے دی تھی۔ میرے ابا نے اپنی زندگی میں اپنی ہر چیز کا اچھے سے بٹوارا کیا تھا۔ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی تھی، اور جو میرا حصہ تھا وہ انہوں نے میرے بڑے بھائی کو سونپ دیا، یہ کہہ کر کہ جب میں اسے سنبھالنے کے قابل ہو جاؤں گا تو وہ سب کچھ مجھے سونپ دیں گے۔ بھائی نے بھی ابا سے وعدہ کیا کہ یہ سب کچھ ان کے پاس امانت کے طور پر ہے، اور جیسے ہی میں بڑا ہو جاؤں گا، اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنا کاروبار خود سنبھال سکوں، تو وہ سب کچھ مجھے سونپ دیں گے۔ میرے ابا مطمئن تھے، اور پھر اسی طرح سے اس گھر میں آنے کے 5 سال بعد ہی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میرے بڑے تینوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اور ان کی بیویاں بھی گھر میں آ گئی تھی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد میری اور اماں کی حیثیت اس گھر میں ایسے ہی تھی کہ جیسے اس گھر میں پڑی ہوئی کوئی چیز۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، انہیں تو اماں کی فکر ہی نہیں تھی، اور میں سارا وقت اماں کے ساتھ گزارتا۔ ابا کے جانے کے صدمے کو انہوں نے دل سے لگا لیا تھا، اس لیے ابا کے جانے کے بعد اماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور میرا سارا وقت ان کی دیکھ بھال کرنے میں گزر جاتا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ میرے بڑے بھائیوں کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہاں آ کر اماں کا حال پوچھ لیں۔ میری اماں کو تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد میرے اس گھر میں کیا ہوگا۔ وہ میری وجہ سے بہت فکر مند رہتی تھی۔ میری اماں تو مجھ سے بڑے بھائی کے ساتھ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس وقت میری عمر بہت کم تھی، میں صرف 15 سال کا تھا۔ تو بھائیوں نے بھی اس بات سے اختلاف کیا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اب میں اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا۔ میری اماں اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اگر ابھی وہ میری شادی کر دیں گی تو میری بیوی کو کون سنبھالے گا؟
میں تو خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا۔ میرے بھائی نے اماں کو یقین دلایا، اماں سے وعدہ کیا کہ وہ میری فکر نہ کریں، وقت آنے پر صحیح وقت پر وہ میری شادی بھی کر دیں گے اور میرے حصے کا سب کچھ مجھے سونپ دیں گے۔ میری اماں کو ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے ابا کے چلے جانے کے بعد انہوں نے رخ پھیر لیا تھا، اماں تو ان کی کسی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن میں نے اماں کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں لڑکا ہوں اور لڑکے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، وہ بس اپنی صحت پر دھیان دیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے وہ ٹھیک ہو گئی اور تھوڑا سا وقت اور گزرے گا، میں شادی کر لوں گا، ان کی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ میں اماں کو یہ باتیں کر کے تھوڑا سا مطمئن کر دیتا، لیکن یہ بات تو اماں بھی جانتی تھی کہ اب ان کی زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور ابا کے جانے کے بعد 1 سال بعد ہی میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد تو میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میری باپیاں مجھ پر سارا دن روب جھاڑتی، یہی کہتی انہیں میرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں مفت میں اس گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتا ہوں اور میں ان کی ساری باتیں خاموشی سے برداشت کرتا رہتا۔ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس گھر میں رہتے ہوئے مفت میں کچھ نہیں کھاتا، بلکہ میرے حصے کا کاروبار میرے بھائی سنبھالتے ہیں، ان سے اچھا خاصا منافع ہوتا ہے۔ اتنے پیسے میرے کھانے پینے پر خرچ بھی نہیں ہوتے ہوں گے جتنے انہیں اس کاروبار سے منافع میں ملتے ہیں، لیکن میں لحاظ کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بڑی بھابھیوں کو ماں کا درجہ دیا تھا، اس لیے ان کی ہر صحیح غلط بات کو خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ وہ سارے دن مجھے کسی نہ کسی کام میں لگائی رکھتی، کبھی ایک بھابھی کا کام ختم کرتا، تھوڑی دیر کے لیے گھر سکون کے لیے آتا، تو میری دوسری بھابھی مجھے اپنے کسی کام سے باہر بھیج دیتی۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اگر انکار کرتا تو میرے بھائیوں کو شکایت کر دیتی۔ گھر میں بیٹھ کر میں ان کا کام بھی نہیں کر سکتا، اس لیے خاموشی سے وہ جو بھی کرنے کے لیے کہتے وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ سارا گھر ان کے کنٹرول میں تھا، مجھے تو بس 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جہاں پر ایک چارپائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی میری زندگی تھی، جبکہ میرے بھائی اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور مگن تھے۔ ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ میری زندگی میں تنہائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا سارا دن تو کام کاج میں گزر جاتا تھا، سارا دن ہی میری بھابھی مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی، اور رات کو تھک کر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتا، کچھ دیر اماں ابا کے بارے میں سوچتا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ جاتی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری عمر بھی گزرتی جا رہی تھی۔ میری اماں کے انتقال کو بھی 9 سال گزر گئے تھے اور اب میری عمر 25 سال تھی، اور میرے لحاظ سے شادی کے لیے یہ عمر بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن گھر میں کوئی بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی شادیاں تو 20 سال میں ہو گئی تھی، لیکن میں 25 سال کا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس گھر میں کوئی بھی میری شادی کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ میرا بڑا بھائی میری ماں سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا۔ محلے میں ایک رشتے کروانے والی خالہ رہتی تھی، انہوں نے گزرتے ہوئے راستے میں مجھے بہت مرتبہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جاتی، لیکن میری بھابھیاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتی، یہی کہتی کہ انہوں نے میرے لیے لڑکی پسند کر کے رکھی ہوئی ہے، بس تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو وہ رشتے کی بات چلائیں گی اور میری شادی کر دیں گی۔ وہ عورت جب بھی میرے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آتی تو میری بھابھیاں اسے اسی طرح سے ٹال دیتی۔ وہ عورت پچھلے 2 سالوں میں کوئی 5-6 مرتبہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن ہر بار وہی ہوتا تھا، میری بھابھیوں سے یہ کہہ کر بھیج دیتی کہ میرا رشتہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن 2 سال گزر گئے تھے، جو لڑکی انہوں نے میرے لیے دیکھی تھی ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہیں، حقیقت میں وہ چاہتی نہیں تھی کہ میری شادی ہو، کیونکہ اگر میری شادی ہو جاتی تو ایسے میں میری بیوی میرے گھر آ جاتی، اور اس طرح سے جب میری بیوی آ جاتی تو پھر میرا اپنا گھر ہوتا اور میں کاروبار سے حصہ مانگتا، اور جو میں گھر میں ان کا ملازم بن کے گھومتا تھا اور وہ اپنے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی، یہ سب بھی ان کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ ایک مفت کا ملازم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا، اور وہ ایسا کیوں چاہتی؟ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو رشتے والی خالہ مجھے دیکھ کر یہی کہتی کہ میں دیکھنے میں کتنا خوبصورت اونچا لمبا نوجوان ہوں۔ وہ مجھے یہی کہتی کہ انہوں نے بہت اچھے گھروں کے رشتے میرے لیے تلاش کیے، لیکن میری بھابھیوں نے ہر بار اسے انکار کر دیا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ میرا کسی اچھے گھر میں رشتہ ہو اور کوئی خوبصورت لڑکی میری بیوی بن کر گھر آئے، لیکن اب میرے گھر والے ہی اس بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے، تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ دکھ اور افسوس سے مجھے دیکھتی، لیکن میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ میں نے بہت مرتبہ اپنے بڑے بھائی سے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کرے، لیکن میرے بھائی مجھے یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ سنبھال رہے ہیں، مجھے اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے،
اور کوئی تجربہ نہیں ہے، ایسے ہی وہاں جا کر اپنا اور ان لوگوں کا وقت ضائع کروں گا۔ اچھا ہے کہ گھر میں رہوں، گھر میں بابی کو بھی سہولت ہے، انہوں نے کچھ منگوانا ہو یا کہیں جانا ہو تو میں انہیں لے جاتا ہوں، وہاں کام سنبھالنے کے لیے وہ سب لوگ ہیں، میری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بات ختم کر دیتے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے کام پر کیوں نہیں لے کر جاتے، اسی وجہ سے کہ جب میں کام سنبھالنے لگ جاؤں گا تو کہیں میں ان سے اپنی حصہ نہ مانگ لوں۔ میں ان کی ساری باتوں کو سمجھتا تھا، لیکن وہ میرے بڑے بھائی تھے، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ خاموشی سے وقت گزرتا گیا۔ اب تو میرے بڑے بھائی کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، ان کا سب سے بڑا بیٹا تو جوان ہو گیا تھا، اور اب تو وہ میرے ساتھ کہیں باہر جاتا تو میرا چھوٹا بھائی لگتا تھا۔ اس لڑکے کی عادتیں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میں جب بھی باہر کہیں جاتا تو مجھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی، لیکن جب میں اپنے بڑے بھائی سے اس بات کا ذکر کرتا کہ وہ سلمان کو سمجھائیں تو وہ مجھے یہ کہتے کہ ابھی وہ بچہ ہے، یہی تو اس کے دن ہے گھومنے پھرنے کے، موج مستی کرنے کے، اور میں اس پر زیادہ نظر نہ رکھا کروں، اپنے کام سے کام رکھا کروں۔ اسی طرح سے میرے بڑے بھائیوں نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا، اور دوسری زیادتی انہوں نے میرے ساتھ یہ کی تھی کہ انہوں نے میری شادی بھی نہ کی۔ یوں میں 38 سال کا ہونے کے باوجود بھی کنوارا ہی تھا۔ میں نے تو اپنے دل سے ابھی شادی کا ارمان ہی نکال دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں کسی کام سے گھر سے نکلا، جب مجھے راستے میں گھر سے ایک عورت کے رونے پیٹنے کی آواز آئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب میں نے جا کر پوچھا تو پتہ چلا کہ اس عورت کی جوان بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کا اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح ہوا تھا، 2 سال اس نکاح کو ہو گئے تھے، اور جب رشتے کی بات آئی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے ان کی لڑکی کو طلاق دے دی اور اس نکاح کو ختم کر دیا۔ ان کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ ان کی بیٹی کی عمر بھی کافی کم تھی، وہ شاید 20 سال کے قریب کی کوئی کم عمر لڑکی تھی، اور سنا تھا کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اس کی ماں اس وجہ سے رو رہی تھی کہ اس کی خوبصورت اور کم عمر بیٹی پر طلاق کا دبا لگ گیا ہے، اب کون لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ سبھی لوگ یہ بات سنتے ہی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، رشتے سے انکار کر دیں گے، جبکہ اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کی بیٹی کے لیے نہیں آئے گا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس عورت سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، کیونکہ وہ عورت کافی غریب تھی اور جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتی تھی، اس لیے 18 سال کی عمر میں ہی اس کا نکاح کر دیا تھا۔ اور اب 2 سال بعد بھی جب اس کی بیٹی اپنے گھر رخصت نہیں ہوئی تو اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اسے عزت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ اگر وہ مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دے، اس طرح سے ان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ان کا دکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ عورت پہلے تو خاموش ہو گئی، لیکن پھر اس نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں نے صرف ان ماں بیٹی کی مدد کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ اس طرح سے میں نے اپنے بھائیوں سے اور سب لوگوں سے چھپ کر اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور دلہن بنا کر جب اس کو گھر لے کر گیا تو بھابھیوں نے دیکھتے ہی نفرت کا اظہار کیا۔ وہ تو حیران رہ گئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا ہوں، اور وہ بھی اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکی۔ یہ بات میرے گھر میں کسی کو بھی اچھی نہ لگی، جبکہ میرے بھائیوں نے بھی مجھے اس بات پر خوب سنایا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر کیسے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ مجھے اب ان لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ صرف زیادتی تو کی تھی۔ میری بھابھیاں تو میری بیوی کو اس گھر میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی۔ میں اپنے لیے تو کبھی اس گھر میں آواز نہیں اٹھا پایا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی ذمہ داری میں نے اٹھائی تھی۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا اور اس کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ میری یہ بات سن کر میری بھابھیاں خاموش ہو گئی۔ میرے بھائیوں نے بھی انہیں خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ شاید وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب میں 15 سال کا وہ لڑکا نہیں رہا جو ان کے کہنے کے مطابق چلوں گا۔ اب جب میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا تو ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اسے خاموشی سے قبول کر لیتے۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی۔ کبھی کبھار اسے اور خود کو دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس لیے میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت اور کم عمر تھی اتنی وہ معصوم بھی تھی۔ میری ساری باتیں خاموشی سے مانتی، میرے آنے سے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آتی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا،
اور نہ ہی کبھی کسی چیز کی شکایت کی تھی۔ میں نے بھی اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا، کیونکہ میں جب بھی کمرے میں جاتا تو وہ سہم جاتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے اسے زبردستی نہیں بلکہ محبت سے اپنے قریب کرنا تھا، تاکہ وہ دل سے اس رشتے کو اور مجھے قبول کرے۔ اس لیے میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، تاکہ وہ بنا کسی ڈر اور خوف کے میرے ساتھ رہ سکے۔ اب جب کہ میری شادی بھی ہو گئی تھی، تب بھی میں نے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ نہیں مانگا تھا۔ میں جانتا تھا وہ اس بات کو سنتے ہی غصہ کریں گے، اور میں اپنے بھائیوں کو جائیداد کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے باہر کام تلاش کیا، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ میرے ابا نے میرے اس شوق کو پورا بھی کیا تھا۔ میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے مجھے ایک دکان پر حساب کتاب کا کام مل گیا۔ اس سے ملنے والے پیسوں سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تو اپنے بھتیجے کو بیوی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے اسے دیکھ لیا، میرا بھتیجا سب کے سامنے یہ کہنے لگا کہ چچی نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ پہلے بھی میری غیر موجودگی میں ایسا کرتی ہے۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جبکہ سبھی لوگ جمع تھے تو میری بھابھیوں نے بھی یہی کہا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میں اسے طلاق دے کر گھر سے نکالوں۔ کون سا عذاب میں اٹھا کر گھر لے آیا ہوں جو گھر کا سکون اور ان کے بچوں کو خراب کر رہی ہے۔ وہ لڑکی بد کردار ہے، اس لیے تو اس کی ماں نے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا، اور وہ بھی خوشی سے مان گئی، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا کیوں مجھ سے شادی کرتی۔ یہی شور شرابہ سن کر میری بیوی روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، اور پھر اس نے روتے ہوئے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا جوان بھتیجا ہی میری بیوی پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری بیوی نے سب کے سامنے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی ہے، اس سے پہلے سے میرا بھتیجا اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے سے میری بیوی نے ساری حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کی وجہ سے ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی، کیونکہ میرا بھتیجا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے انکار کیا، میرے بھتیجے نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا، اور اسی لیے اسے سب کی نظر میں برا بنا دیا، اسے بدنام کر دیا۔ اس کے شوہر کو الٹی سیدھی پٹیاں پر آئی، اور جانے کیا کچھ کہا کہ اس نے اسے طلاق دے دی۔